بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج بلا دلیل عطف علی ما قبلہ ای مثل الاضطراد فی البطلان الاحتجاج بلا دلیل لأجل النفی بأن یقول ھذا الحکم غیر ثابت لأنہ لا دلیل علیہ فإن ادعى أنه غیر ثابت فی ذہن المستدل فلا شک فی جوازہ لأن عدم وجدانہ الدلیل یقتضی عدم وجدانہ الحکم فی علمہ وإن ادعى أنه غیر ثابت فی نفس الأمر لعدم وجدان الدلیل علیہ فاختلفوا فیہ فقیل هو جائز لقولہ تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الآیۃ ای اتلوا الآیہ اتم الآیہ فإنہ تعالی علم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحتجاج بلا اجد دلیلا علی عدم حرمتہ وقیل جائز فی الشرعیات دون العقلیات لأن مدعی النفی والاثبات فی العقلیات مدعی حقیقت الوجود والعدم فلا بد لہ من دلیل ولا یکفی عدم الدلیل بخلاف الشرعیات فإنها لیست کذلک وعند الجمہور لیس بحجۃ اصلا لا فی النفی ولا فی الاثبات لقولہ تعالی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطلب الحجۃ والبرہان علی النفی والاثبات جمیعا ھذا ما عندی فی حل ھذا المقام والاحتجاج بلا دلیل، اور دلیل نہ ہونے سے استدلال کرنا۔ یہ متن کا ترجمہ ہے۔ عطف شارع اپنی عادت کے مطابق الاحتجاج کا اعراب بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ الاحتجاج معطوف ہے اپنے ما قبل یعنی التعلیل بالنفی پر، تو عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ مثل الاضطراد الاحتجاج بلا دلیل فی البطلان، اضطراد کی طرح ہے۔ کون؟ احتجاج بلا دلیل یعنی دلیل نہ ہونے سے استدلال کرنا، باطل ہونے میں احتجاج بلا دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے کسی حکم کی نفی کرنا یہ احتجاج بلا دلیل ہے، یعنی عدم دلیل سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا۔ مثلاً مجتہد اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد دلیل نہ پائے، کہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے،
اس لیے کہ اس حکم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص حکم سے جاہل ہے وہ اس کی دلیل سے بھی جاہل ہوگا۔ تو جب اس نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا تو اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اعتقاد کے ساتھ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوب فعل یا ترک فعل کا حکم ہے، مثلاً یہ کہے کہ مجنوں کے مال میں یا نابالغ کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے اور اس کو اپنا مذہب بنا لے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے، تو مقام مناظرہ میں جب خصم اس سے نفی حکم کی دلیل کا مطالبہ کرے تو آیا اس پر دلیل لانا ضروری ہوگا یا اس کے لیے جائز ہے کہ بغیر دلیل کے حکم شرعی کی نفی کا اعتقاد کر لے؟ اس بارے میں اختلاف ہے جو کتاب میں آ رہا ہے۔ بہرحال مجتہد کے اس دعویٰ یعنی یہ حکم ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس حکم کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر مجتہد کا دعویٰ یہ ہو کہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم میرے نزدیک ثابت نہیں ہے تو اس استدلال کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ یہ استدلال جائز اور درست ہے، کیونکہ دلیل نہ پائے جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مجتہد کے علم میں وہ حکم ثابت نہ ہو۔ ترجمہ: بِأَنْ یقول بیں طور کہ ایک مجتہد کہے، بِأَنْ یقول بیں طور کہ مجتہد کہے، بحث و تفتیش تام کے بعد جب کہ اس حکم کی کوئی دلیل اسے نہ ملے، ایک مجتہد کہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے اس لیے کہ اس حکم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ، تو اگر مجتہد کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حکم مستدل کے ذہن میں ثابت نہیں ہے، انہ غیر ثابت فی ذہن المستدل فلا شک فی جوازہ، تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لأن عدم وجدانہ الدلیل، اس لیے کہ مستدل کا دلیل کو نہ پانا مستلزم ہے، یہ چاہتا ہے اس بات کو کہ اس کے علم میں حکم موجود نہیں ہے۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ، اور اگر اس کے قول کا مطلب یہ ہے اور اگر اس کا دعویٰ یہ ہے، ساتھ میں وہ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، تو اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نفس الامر میں یہ حکم ثابت نہیں ہے، نفس الامر میں یہ حکم ثابت نہیں ہے، لعدم وجدان الدلیل علیہ،
اس پر دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے فاختلفوا فیہ، تو اس میں اصولیین، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اہل علم کا اختلاف ہے۔ فقیل، تو کہا گیا ہے، محشی کہتے ہیں قائل بعض شافعیہ ہیں، انہی میں سے قاضی بیضاوی ہے، اس طرح سے کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ ہو جائز، یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ کہنا مجتہد کا کہ نفس الامر میں یہ حکم ثابت نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا کہ مجتہد کا منشا یہ ہے کہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم واقع اور نفس الامر میں ثابت نہیں ہے، تو یہ استدلال جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض شوافع کے نزدیک، جن میں سے قاضی بیضاوی بھی ہیں، یہ استدلال جائز ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ استدلال احکام شرعیہ میں جائز ہے، امور عقلیہ میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دن کے 12 بجے کہے کہ اس وقت دن نہیں ہے کیونکہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ استدلال حجت نہیں ہو سکتا۔ آسمان پر بادل ہوں یا اس کی نگاہ میں فساد ہو، اور جمہور شوافع اور جمہور احناف کے نزدیک یہ استدلال نہ نفی حکم کے لیے جائز ہے اور نہ اثبات حکم کے لیے۔ قاضی بیضاوی کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما الآیہ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، یا بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں کے سوا نہیں آیا ہے۔ اس آیت میں اشیاء مذکورہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی حرمت پر عدم وجدان دلیل نہ پانے سے استدلال کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ دلیل نہ ہونے سے واقع اور نفس الامر میں حکم کی نفی پر استدلال درست ہے، ایسا قاضی بیضاوی کہتے ہیں۔ فقیل ہوا جائز، تو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما الآیہ، پوری آیت آپ پڑھ لیں۔ فإنہ تعالیٰ علم نبیہ الاحتجاج بلا اجد دلیلا علی عدم حرمتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لا اجد دلیلا کے ساتھ استدلال کرنے کی تعلیم دی اس کی عدم حرمت پر۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں جائز ہے، امور عقلیہ میں جائز نہیں ہے، تو نافی پر
عقلیات میں دلیل قائم کرنا ضروری ہے، شرعیات میں دلیل قائم کرنا نہیں، اس لیے کہ نفی اور اثبات کا مدعی عقلیات میں حقیقی وجود و عدم کا مدعی ہوتا ہے، فلا بد من دلیل تو ضروری ہے دلیل، اور دلیل کا نہ ہونا کافی نہیں ہے، بخلاف شرعیات، برخلاف احکام شرعیہ کے، کیونکہ احکام شرعیہ اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ شرعیات عقلیات کی طرح نہیں ہیں کہ شرعیات کا دار و مدار علی نقل پر ہے۔ وعند الجمہور لیس بحجۃ اصلا، اور جمہور کے نزدیک یہ بالکل حجت نہیں ہے، لا فی النفی ولا فی الاثبات، نہ نفی میں اور نہ اثبات میں۔ جمہور احناف اور شوافع کے نزدیک دلیل کے نہ ہونے سے حکم کی نفی پر استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی حکم کے اثبات پر استدلال کرنا جائز ہے۔ جمہور کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جمہور کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے قول، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سے کہتے ہیں یہ لوگ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر وہ جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دیجئے ان سے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے، عیسائی داخل نہیں ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں جنت میں صرف نصرانی داخل ہوں گے، دوسرے داخل نہیں ہوں گے، یعنی غیر نصرانی نہ مسلمان داخل ہوں گے اور نہ یہودی داخل ہوں گے۔ یعنی مقصود دونوں کا مسلمانوں کی نفی کرنا ہے، تو یہودیوں نے جنت میں اپنے داخل ہونے کا اثبات کیا اور مسلمانوں کے داخل ہونے کی نفی کی۔ اسی طریقے سے نصرانیوں نے جنت میں اپنے دخول کا اثبات کیا اور مسلمانوں کے جنت میں دخول کی نفی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا، قُلْ ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، نفی پر بھی اور اثبات پر بھی۔ نفی پر کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، اور اس بات پر کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو غور کیجئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی نفی اور حکم کے اثبات دونوں پر دلیل طلب کرنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ نہ حکم کی نفی بغیر دلیل کے ثابت ہوتی ہے اور نہ حکم کا اثبات بغیر دلیل کے ثابت ہوگا، بلکہ اثبات حکم اور نفی حکم دونوں کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔
اسی بات کو شارح اپنی اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ بالکل حجت نہیں ہے، لا فی النفی ولا فی الاثبات، نہ نفی میں نہ اس بات میں۔ جمہور استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وقالوا لن يدخل الجنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطلب الحجہ والبرہان، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا حجت و برہان کے طلب کرنے کا، علی النفی، نفی پر بھی، نفی یعنی مسلمانوں کے جنت میں دخول کی نفی یعنی داخل نہ ہونے پر بھی، والاثبات جمیعا، نفی پر بھی اور اس بات پر بھی، اس بات یعنی یہود کے جنت میں دخول کے اس بات اور نصارہ کے جنت میں دخول کے اس بات، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حجت و برہان طلب کرنے کا حکم دیا۔ شارح کہتے ہیں ھذا ما عندی فی حل ھذا المقام، یہ وہ تشریح ہے جو اس مقام کو حل کرنے کے لیے میرے پاس تھی حاصل۔ شارح کہتے ہیں ہمارے پاس اس مشکل مقام کو حل کرنے کے لیے جو تشریح ہو سکتی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔